ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اور دعا اور سلامتی ہو اس نبی پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ All praises be to Allah, the one and only God, and peace and blessing upon the last prophet Muhammad۔ قرآن کریم کی 111 نمبر کی سورہ ہے لہب، جس کے معنی ہوتے ہیں شعلہ یا چمکدار، اور انگلش میں بلیزنگ یا فلکرنگ۔ مڈل ایسٹ، افریقہ، یورپ، امریکہ میں جو قرآن چھپتے ہیں اس میں اس سورہ کا نام ہے مسد، جس کے معنی ہوتے ہیں موٹی رسی یا رسی کا پھندا یا روپ آف اسٹروک۔ یہاں پر ہندی میں لکھا ہوا ہے رسی کا پھندا۔ اب کلر کوڈنگ کے ذریعے ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بلیک کلر کے الفاظ ہیں ان کے معنی ہم کو پتہ ہے، اور ریڈ کلر کے جو الفاظ ہیں وہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں بہت بار آئے ہیں۔ باقی رہے یہ پرپل، بلو اور ڈارک براؤن کلر کے الفاظ، تو یہ اردو یا ہندی میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، ان پر ہم کو فوکس کرنا ہے تاکہ ان کے معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر ہم نے ہندی جاننے والے بھائی بہنوں کے لیے ہندی میں بھی یہاں پر ایک سیکشن ایڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم لوگ اس کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ سمجھیں گے، اور اس کے بعد میں دوسرے حصے میں اس کا ایکسپلینیشن یا تفسیر وہ سمجھیں گے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ I seek refuge in Allah from Satan the outcast۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نام سے جو بڑا مہربان بہت رحیم۔ In the name of Allah most gracious most merciful۔ اب جن کو عربی پڑھنے میں دشواری ہو، مشکل ہو، اس کے لیے یہاں پر یہ رومن عربی میں یہاں پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خاص کر ہندی جاننے والوں کے لیے اللہ نام سے جو بڑا کرپالو اتینت دیاوان۔ تبت یدا ابی لہب و تب، تب کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ نقصان، یدا دو ہاتھ، ابو لہب کو دونوں ہاتھوں سے نقصان ہوا، و کے معنی اور، تب اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ پیرش دا ہینڈس آف ابو لہب اینڈ پیرش ہی، ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ سویم بھی ونشٹ ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اور نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ دیکھیں یہاں پر مال ہے، یہاں پر مال ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے مال انگلش میں، تو یہ مال جو ہے بلیک کلر ہے، یہ اس کے معنی ہم کو پتہ ہے۔ اردو یا ہندی میں مال یعنی کہ مال و دولت، اور ہو یعنی کہ اس کا یا اس کی، یہاں پر سیم کلر میں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے، اس کا، ہو، ہز، اس کا، اور یہ ہو۔ ما کے معنی نہیں، نہ، نیدر، ما نہ۔ ما اغنا نہیں کام آیا، عنہ مالہ اس کو اس کا مال، و ما کسب اور جو اس نے کمایا۔ نیدر ہز ویلتھ availed him nor what he had earned۔ کسب کے معنی ہوتے ہیں کمانا، کمائی۔ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ کچھ جو اس نے کمایا۔ س یصلی نارا ذات لہب، س کے معنی جلد ہی، یا کے معنی وہ، صلا کے معنی داخل کرنا، پھینک دینا، نار کے معنی آگ، ذات لہب، ذات کے معنی والی یا والا، لہب شولو والی، شولو والی آگ میں، جلد ہی وہ شولو والی آگ میں یا بھڑکتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ Soon he will enter the blazing fire۔ س یصلی نارا ذات لہب، وہ شیدر ہی پرجولت بھڑکتی آگ میں پڑے گا یا پھینک دیا جائے گا۔ وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، حمال یعنی کہ بوجھ اٹھانے والا،
حمالۃ الحطب، حطب کے معنی ہوتے ہیں لکڑیاں یا لکڑی، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھاتی ہے. اینڈ ہز وائف دا فائر وڈ کیریئر، اور اس کی استری بھی ایندھن لادنے والی، ایندھن میں جلانے کے لیے لکڑیاں لادنے والی. فی جیدہا حبل من مسد، جید کہتے ہیں گردن کو، فی یعنی کہ میں، ہا یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہو میل کے لیے، جیسے کہ ہو وامرأتہ ہو اور اس کی بیوی، اینڈ ہز، اور یہ ہا فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. حبل اس کے معنی ہوتے ہیں رسی، مسد موٹی رسی کا پھندا، اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. with a rope of stroke around her neck، اس کی گردن میں رسی کا پھندا ہے. اب اس کی تفسیر سمجھتے ہیں. لہب کے معنی ہیں شعلے جیسا، اور مسد کے معنی موٹی رسی کا پھندا. اب اس میں جو دو کردار ہے، دو کردار کا ذکر ہے، ایک تو ابو لہب اور اس کی وائف، ان دونوں کا ذکر اس میں آیا ہے. اب ابو لہب اور اس کی بیوی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچی تھے، ان کے بارے میں زیادہ تر لوگ تو جانتے ہیں. میں ان کے بارے میں زیادہ نہ بتا کر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے. مطلب مورل آف دا سٹوری، یہ جو سورہ بتائی گئی ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے اور اس سے ہم کو کیا سیکھنا چاہیے، اور اس میں جن لوگوں کو اتنی بری سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہوا نہیں ہے لیکن یہ ماضی میں بات کی گئی ہے کہ ایسا ہو گیا، یعنی کہ ہوا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہو گیا. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور اس کو بہت نقصان ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کنفرم ہے، اس کے لیے عذاب جہنم، آگ کا عذاب بالکل کنفرم ہے. تو آسمانی کتابوں میں اچھے لوگ اور برے لوگوں کا ذکر اس لیے آیا کہ جو لوگ نبی اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، چاہے ان میں ان پر مصیبتیں آئی لیکن وہی لوگ اصل میں کامیاب ہوئے. مجھے اور آپ کو اسی راستے پر چلنا ہے. اور جو لوگ بات نہیں مانتے تھے ان کا انجام بہت ہی برا ہوا. ان پر یا تو ڈائریکٹ اللہ کا عذاب آیا یا لوگوں کے ہاتھوں سے ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی. جب سے انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اللہ نے ان کو گائیڈ کرنے کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیا اور وہ ان کو اپنے بنانے والے کی طرف بلاتا تھا اور اپنی اچھی اور سچی باتوں سے اس کے اپنے لوگوں کو اچھے اور سچے کام کرنے کو کہتا تھا. جیسے کہ ہر رسول نے کہا انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے ایماندار رسول ہوں. جس طرح ایک چرواہا، شیپرڈ یا گوالا اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح ایک نبی اور رسول اپنے لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے اپنے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو بھی رسول اپنی کمیونٹی کی طرف آیا ہے، اپنے سماج کی طرف آیا ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جیسے کہ سورہ اعراف جو چیپٹر 7 ہے، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. یعنی کہ لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا ہمارا میسنجر آیا تھا، اور پھر رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم کو جو کام ہم نے دے کر بھیجا تھا تم نے ڈیلیور کیا یا نہیں، ہیو یو ڈیلیور مائی میسج. پھر لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنا کام کیا. تو نبی کی بات نہ ماننے والوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں کیا غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، یا وہ چھوٹے موٹے لیڈر ہوتے ہیں، یا ان کے آرام میں یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، یا ان کو کسی سے دب کر رہنا پڑ رہا ہوتا ہے.
تو بس اسی وجہ سے یہ لوگ نبی کے مشن کے آگے اڑ جاتے ہیں اور اپنی چالوں سے اسے ناکام کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح جس طرح ابلیس نے آدم کو دیکھ کر کہا تھا انا خیر منہ، آئی ایم بیٹر دین ہم، میں تو اس سے بہتر ہوں. تو اسی غرور اور تکبر نے ابو لہب کو بھی، جو اس سے بہتر انسان تھا یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر انسان کی بات سننے سے روکے رکھا. اب وہ ان کے بھتیجے بھی تھے تو ان کی شان میں فرق آ جاتا کہ میں بھتیجے کی بات کیسے سنوں، میں تو زیادہ جانتا ہوں، میرے پاس تو مال و دولت بھی ہے، تو میں کیوں اس کی بات سنوں. تو اگر وہ چاہتا تو رسول اللہ پر ایمان لا کر کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں تو ایمان لے آیا اور یہ قرآن کی آیت جھوٹی ثابت ہو گئی، لیکن وہ صرف اپنے بھتیجے کی بات کیسے مان لے، اس سے تو اس کی شان گھٹ جائے گی. حالانکہ ان آیات کے بعد کافی سالوں تک وہ زندہ بھی رہا اور اس کی بیوی بھی، اور ان آیات کو سن کر اللہ سے معافی مانگنے کی بجائے وہ غصے میں اور زیادہ دشمن بن گیا اور اپنا نقصان کر لیا اس نے. یہ ابلیس کی طرح دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد دو قوموں کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اس کے معنی ہوتے ہیں ضرور لوگوں میں یا عوام میں مومنوں کے سخت ترین دشمن وہ ہیں جو لوگ یہودی ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا ساتھی بناتے ہیں، یعنی کہ مشرک لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. اللہ کو تو مانتے ہی ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. جو اللہ کو جانتے ہی نہیں وہ لوگ مشرک نہیں ہیں. جن کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے وہ لوگ مشرک نہیں ہیں. جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں ان کو مشرک کہا گیا ہے. اب یہ دو پرٹیکولر قومیں یہود اور مشرک آج تک مومنین کی سخت دشمن ہیں. حالانکہ وہ بھی مومنین سے دوستی کر کے اس آیت کو جھوٹا ثابت کر سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو مومنین سے بیٹر سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور مومنین کو گھٹیا یا امی یا بائبل میں آیا ہے جینٹائل یا غیر یہودی وہ سمجھتے ہیں. اب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا کہ یہودی لوگ بنی اسرائیل سے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آ گئے. بس اسی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا کہ یہ عرب لوگ تو بدو ہیں، چرواہے ہیں، اونٹ اور بھیڑ بکریاں پالنے والے ہیں، یہ ہمارے جیسے نہیں ہے، یہ ہمارے سے کمتر ہے. اور مشرک بھی صرف ایک ذات کو سب سے اونچی سمجھ کر باقی سب کو نیچ سمجھتے ہیں. تو یہ ابلیس کی طرح کا تکبر ان کو انسان کی دشمنی سے اللہ کا دشمن بنا دیتا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ انجانے میں وہ اس دنیا کے بنانے والے اور خود ان کو جس نے بنایا ہے، جو سب کا رب ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. اب اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، ہر ایک کا رب ہے جس نے یہ تمام پوری کائنات، پوری ملٹی ورس بنائی ہے. لیکن وہ لوگوں نے اللہ کو صرف ایک خاص کمیونٹی تک جوڑ دیا ہے کہ اللہ صرف مسلمانوں کا رب ہے، ہمارا رب کوئی اور ہے. لیکن اللہ تو رب ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، نریشر، سسٹینر، ایوالور. تو ابو لہب کی طرح شولوں والی آگ میں وہ لوگ بھی گر رہے ہیں، اور اس کی بیوی کی طرح رسی کا پھندا گردن میں ہے جس سے ان کی زبان اور آنکھیں باہر نکل رہی ہیں. اب ان تک حق کی بات پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور حق بات جو کہہ رہا ہے اس کی ذات پات، رنگ، نسل اور زبان نہ دیکھ کر صرف اسی کا ساتھ دیا جائے. ورنہ ہم جسے گھٹیا سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ ہم سے بہتر ہو. تو یہ اس سورہ سے ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی بات جو لوگ غرور، گھمنڈ اور تکبر میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھلا دیا ہے ان تک اللہ تعالیٰ کی بات پہنچائی جائے، اور ان لوگوں کو بھی جو شعلوں والی آگ ہے اس سے بچانے کی کوشش کی جائے کہ سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلوں والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ سب لوگوں کو اس آگ سے بچایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔